میں اس کا بھی بات لے کر یہ نہیں آتا کہ میں حاضر ہوں کیا اس کا بات کرا جائے ایسا صحیح ہماری حق ہے تو اس کے بارے میں یہ آ سکتی ہے کہ کسی کو قرض ہے جی دوسرا سال میں کہتے ہیں میں اس کا مالدار ہوں میں اس کی بات کرتا ہوں اگر قرض ہی دے دے گا جس کے قرض ہے تو کس سے بھرے گا اس کا اس کی بات بھی ہے اس سے قرض کا مالدار ہوگا لیکن ہماری حق ہے شریعت ہے تو دائیں کو کچھ کرتا ہے جائے جو نہیں ہے اس کی فکر بڑی ہوگی اس سے فارسی کی کا کوئی شریعت ہو ساز ہو شریعت ہو ساتھ جاتے ہیں جس کی حالتی ہے کسی کی بات اور جس کی اب یہ ہے کہ جو بڑا بڑا دکاندار آدمی ہے گورنر ہے شخص ہے جس کا حال نہیں کیا جا سکتا کیا تو اس کو بہت سی بڑی ہو جائے گا جیسے نہیں کیا جا سکتا اب اس کو نہیں کہیں گے کہ جو ہے اس کا غلط اس کا حال نہیں اگر سکسیس کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرے تب تک لگانے کرے اس کا سوچے کہ کسی نہ چل کے کہتے ہیں کہ جس کی سکسیس میں ہے اگر وہ فنکاری کرتا ہے وہ اپنا کلام کرتا ہے جس سے مال نہیں ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے فکر ادا کرے چھٹا وہ یہ اچھا ہو گیا کوئی سوچتا ہے کہ سماجی میں بات سماجی میں بات سماجی طور پر حاصل کرنے سے کفالت کی ضمانت ہے کفالت و ضمانت کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں قریب اس کے ضمانت کا ساتھ ضمانت کا بیان ہوتا ہے ضمانت کرنا کسی سے آپ لے لیتے ہیں کفالت کا مطلب وسیع ہے اور ضمانت کا مطلب اس سے دربے میں دینا ہے اور دلیل کی یہ ہماری ذمہ تو ضمانت کی ہوئی دلیل اور آپ ضمانت کی سجائی مار کہ ضمانت جو ہے وہ مناگار ہے اور ضمانت جانتے ہیں کہ فلاں میرا ضامن ہے اور ضمانتوں پر ہمارا کیا ہوتا ہے رہائی کے لیے کاغذات کی گرفتار ہو گئی اولاد کو چھوڑ دیا تو اس ضمانتوں پر رہائی ہمارا کہ آدمی سوچتے ہیں
ضمانت دے اور اس کو مالک کو شیئر دیا جاتا ہے. یہ تو ضمانت ہے. اچھا ضمانت کو ہم کہتے ہیں کیسے ہے کہ ضمانت کا ایسی چیز کیا ہے کہ ضمانت دینا. جیسے کچھ شخص 100 دینار کی مال کے بعد آئے گئے کہ ضمانت دے. چنانچہ ضمانت دینے والا ان کا مال مکمل ہوتا تھا 100 دینار دینے کا ضمانت ہوگا. ضمانت دینے والا مہینہ مکمل ہوتا تھا 100 دینار دینے کا ضمانت ہوگا. ضمانت دی گئی ہے. کفالت سے مطلب ہے کہ جس پر حق سے آدمی نہیں کرنا اسے آدمی نہیں کرنا. جیسے کسی دوسرے کے مکان کے لیے 100 دینار کر دیا ہو اور کسی کرنے والے کی کفالت کرتا ہے تو ایک مال مکمل ہونے پر کفالت کرنے والا ہے تو کو حاصل کرنے کا دعویٰ ہوگا. تو دونوں ٹھیک ہے کہ مالی طور پر جو اداری ہے اس کا گھر کرنا ہے اور کفالت جسمانی طور پر آدمی کو جس کا حق ہے اس کو حاصل کرنا ہے. تو دوسرا آپ کیسے سکتے ہیں کفالت کا تعلق سے ساتھ اور امانت کا تعلق امانات کے ساتھ ہے. اس سے متعلق کچھ احکام موجود ہیں. کفالت و ضمانت میں معاوضہ وصول کرنا جائز نہیں ہے. میں آپ کی کفالت کروں اور کہوں کہ مجھے اتنا پیسہ دو پھر آپ کی کفالت کروں گا یہ ضمانت دوں گا. تو ضمانت اور کفالت جو ہے یہ ان عقود میں سے ہیں جو تبرعات میں سے ہیں. تبرعات کمانی کہ جو بغیر معاوضے کے ہیں. سمجھے ہمدردی خیر خواہی کے بنیادوں پر قائم ہے. اس میں معاوضہ لینا جائز نہیں ہے. اس معاوضہ لینا جائز نہیں ہے. دوسری چیز کئی لوگوں کا ضامن بننا جائز ہے. لہذا کسی حق کے 2 یا 2 سے زیادہ ضامن بن سکتے ہیں. یعنی فرض کرو قرض کے حوالے سے میں نے قرض لیا آپ سے تو آپ کو 2 ضامن پیش کر دوں 3 ضامن پیش کر دوں. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ضمانت صحیح ہونے کے لیے جس کی طرف سے ضمانت دی جا رہی ہے اس کا علم ضروری ہے. ضروری نہیں یعنی ضروری نہیں کہ جس کا آپ کس کی طرف سے ضمانت دے رہے ہیں. ضامن کا معلوم ہونا ضروری ہے لیکن کس کی طرف سے ضمانت دی جا رہی ہے اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح جس چیز کی ضمانت دی جا رہی ہے قرض کی مال کی کہتے ہیں کہ اس میں بھی اس کا مجبور ہونا یعنی کہ اس کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. اگر مجبور ہے تب اس کی ضمانت دی جا سکتی ہے لیکن بعد میں معلوم ہو جائے کہ قرض کتنا ہے. یعنی ایگریمنٹ کرتے ہوئے کفالت لیتے ہوئے ضمانت دیتے ہوئے ضروری نہیں کہ مجھے معلوم ہو کہ کتنا قرض ہے لیکن بعد میں اس کا معلوم ہو جانا ضروری ہے. لیکن ضمانت دیتے ہوئے ضروری نہیں کہ اس کی مقدار معلوم ہو. ہر اس سے ایک ضمانت دی جا سکتی ہے جس سے معنی پورا ہو جائے. یعنی ہر کوئی لفظ ضمانت کے لفظ میں ضمانت لیتا ہوں ضمانت لیتا ہوں کوئی بھی اثر کہا جا سکتا ہے. چھٹا نقطہ ضامن اس وقت تک بری ذمہ نہیں ہوگا جب تک قرضدار قرض کی ادائیگی یا معاف کیے جانے سے بری نہ ہو جائے. جسے ضمانت دی ہے مالی طور پر کسی کی تو جب تک قرض ادا نہ ہو جائے قرضدار قرض ادا نہ کر دے اس وقت تک ضامن بھی بری نہیں ہے. سمجھا ضامن قرض اسے ادا کر دیا قرض اس کا معاف ہو گیا تو ضامن بھی بری ہو گیا. ورنہ ضامن کا بھی اس کی ذمہ داری باقی ہے جب تک قرض ادا نہیں ہو جاتا. ساتواں نقطہ ضمانت صحیح ہونے کے لیے ضامن کی رضامندی ضروری نہیں ہے. چنانچہ اگر اسے ضمانت لینے پر مجبور کیا ضروری ہے. ضمانت صحیح ہونے کے لیے ضامن کی ضمانت کی رضامندی ضروری ہے. جس کو ضامن بنا رہے ہیں لازمی اس کی رضامت ہو کہ واقعی وہ آپ کا ضامن بن رہا ہے. بغیر کسی کی رضامندی کے کسی کو ضامن بنا دیا تو ایسا ضامن قابل قبول نہیں ہوگا. ایسی ضمانت کا اعتبار نہیں ہوگا. تو یہ چند احکامات تھے 8 باقی رہ گیا. اس طرح ضمانت صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ ضامن کو مالی تصرفات کرنے کی اجازت تو ہم جس طرح فکر کرتے ہیں کہ جتنے بھی مالی معاملات ہیں خرید و فروخت کے اس میں کیا ہے شرط ہے کہ اس میں کا معاملہ کرنے والا اس کو مالی معاملات کرنے کا تصرف ہو آخر ہو بالغ ہو آزاد ہو سمجھدار ہو. تو یہ چیزیں ہر مسئلے میں شرط ہے. بے وقوف ہے فرض کرو پاگل ہے چھوٹے بچے کو ضامن بنا دیا یا خود ضامن بن کے چھوٹا بچہ اس کی ضمانت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کو پاگل مجنون اس کو ضامن بنا دیا یا کسی پاگل کا میں ضامن بنتا ہوں سمجھا
تو اس کی ضمانت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس طرح کوئی غلام ہے، غلام مالک طور پر اگر معاملہ ہے تو غلام مالک چیزوں کا مجازی ہوتا، تو اگر مالک کسی چیز کا ذمہ داری دیتا ہے تو غلام کے اس ذمہ داری کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ تھے کفالت کے حوالے سے کچھ احکامات کفالت اور ضمانت۔ اس کے بعد ہمارے پاس 9واں باب ہے ہجر کا بیان۔ ہجر کیا چیز ہے؟ ایک ہے حجر، اس کو حجر بھی کہتے ہیں ویسے، اس کا حال جو ہے لکھا ہوا آپ کے پاس کہ مسلط ہے۔ مسلط ہونے کے معنی کہ حجر، ہجر، حجر تینوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ویسے حجر کا معنی پتھر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حجر یا حجر سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ کسی پر پابندی لگا دینا، کسی پر پابندی لگا دینا۔ اور یہاں پر خاص پابندی ہے، ہر پابندی نہیں ہے، یہاں پر حجر میں خاص پابندی ہے۔ اصطلاحی طور پر یہ کیا ہے کہ کسی شخص کو اس کے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا جانا۔ کسی شخص کو اس کا اپنا مال ہے لیکن آپ اس کو روک دیں کہ آپ اپنا مال جس طرح چاہو خرچ نہیں کر سکتے، صرف کرنا ہے خرچ کرنا۔ کسی کو اپنے مال میں خرچ کرنے سے، اپنا مال خرچ کرنے سے روک دیا جانا۔ خرچ کرنا یا خرچ کرنا ہو، لینا دینا کچھ بھی ہو، تصرف میں کہ کسی کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا جانا کہ تم کوئی چیز خرید نہیں سکتے، کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، سمجھے نا؟ تم کسی کو صدقہ خیرات نہیں دے سکتے۔ اس طرح کے کوئی بھی مالی تصرفات جو ہیں اس کو ان چیزوں سے روک دیا جاتا ہے۔ اچھا کیوں روکنا؟ اس کے آگے وجہ آ رہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ جو تمہارے پاس ان بیوقوفوں کا مال ہے ان کو نہ دو۔ ان کو آدمی بیوقوف پاگل ہے، عقلی طور پر کمزور ہے، مال کا صحیح استعمال نہیں کرنا جانتا، تو فرماتا ہے کہ اپنا مال ان کا مال ہے، ان کے مال، لیکن آپ اس کے سرپرست ہیں، آپ کے اندر ہیں۔ تو فرماتا ہے کہ یہ مال ان بیوقوف کے حوالے نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ ان پر خرچ کرو، ان کی جو ضروریات ہیں، کھانے پینے، رہنے سہنے، پوری کرو، پوری کرو۔ لیکن کیا ہے کہ مال ان کے حوالے نہ کرو، مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ اس سوال کا صحیح پتہ نہیں، ضائع کرتا ہے۔ تو اسی طرح لیکن اس کی نسبت سرپرستوں میں نہیں۔ ہاں جی، یہاں پر اسی طرح اللہ کے فرمان ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ کسی کو اگر یتیم بچہ ہے، یتیم بچہ ہے کسی کے پاس، اور وہ یتیم بچے کا سرپرست ہے۔ سرپرست ہونے کا معنی کہ باپ مر گیا بچے کا، اب اس کا مال اس شخص کے پاس ہے۔ فرض کرو آپ کے پاس کوئی یتیم بچہ ہے، اس یتیم بچے کا مال آپ کے ذمہ ہے، آپ اس کے سرپرستی کر رہے ہیں۔ باپ فوت ہو گیا، اس کا مال اب آپ کے پاس آ گیا تاکہ آپ اس مال کی حفاظت کریں، اس بچے کی بھی حفاظت کریں، سمجھے نا؟ تو اب اس بچے کو کب مال دیں گے؟ جب بچہ بالغ ہو جائے گا۔ اور صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ بالغ ہونے کے ساتھ کیا ہے کہ سمجھدار ہو۔ یعنی بالغ ہونے کے بعد بچے کو دیکھا جائے گا، اس نوجوان بچے کو دیکھا جائے گا کہ مال کا صحیح استعمال کر رہا ہے، اس کو چیزیں خریدنے کا کہو کہ فلاں چیز خرید کے لاؤ، کچھ چیز بیچنے کا کہو بیچے، تو چیزیں خریدے بیچے، پتہ چلے گا واقعی مال کا استعمال کرنا، اس کو پتہ ہے کہ کیسے استعمال کرنا ہے، سمجھے نا؟ یہ نہ ہو کہ بندہ کی چیز 10 کروڑ اٹھا کے رہے، سمجھے نا؟ یا اس طرح سے مال ضائع کرے۔ تو اس لیے یتیم بچوں کو سوائے کہ ان کے جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان میں تم سمجھداری دیکھو تب ان کے مال حوالے کر، ورنہ نہ کرو۔ حالانکہ مال اس یتیم بچے کا ہے، لیکن اس کے آپ حوالے کب کرو گے؟ جب دیکھو کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے، مال کا صحیح استعمال کرنا جانتا ہے، بالغ ہونے کے بعد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِلَهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ یہ قرض والی دین والی آیت ہے، لمبی آیت ہے، جس میں فرماتا ہے کہ جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، یہ جو قرض لے رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ بیوقوف کمزور ہو، لا یا خود جو ہے وہ نہ لکھوا سکتا ہو،
تو اس کا سرپرست ولی جو ہے اس کی جگہ پر لکھوائے. یعنی اگر بیوقوف ہے تو تب بھی اس کو خود کو معاملہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں. اور کعب بن مالک کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر علی مراد ما له باعه فی دین کان علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل ان کے اوپر حجر لگائی، معاذ بن جبل پر حجر لگائی. کس وجہ سے؟ ان کے اوپر قرض تھا. ہم آگے پڑھیں گے، حجر کی 2 قسمیں ہیں. تو معاذ بن جبل پر قرض تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل پر حجر لگائی کہ وہ اپنا مال میں تصرف نہیں کر سکتے. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود اس کا مال بیچا. آپ نے خود اس کا مال بیچ کر جو قرض جن کا قرض دینا تھا ان کا قرض ادا کیا. یہ دلیل آپ یاد رکھیے، آگے ہم آپ پڑھیں گے کہ حجر کی قسم کیا ہے کہ کسی اور کی خاطر کسی پر حجر لگانا، کہ آپ نے کسی سے قرض لوگوں کے آپ نے قرض لیے ہوئے ہیں اور اب قرض آپ کے اوپر جمع ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس قرض کی ادائیگی کی رقم نہیں ہے، مال تھوڑا ہے. تو پھر کیا قاضی کیا کہے گا؟ قاضی آپ پر حجر لگا دے گا، پابندی لگا دے گا کہ آپ اپنے مال کے تصرفات نہیں کر سکتے. ہاں چھوٹی موٹی گھر کی کھانے پینے کی چیزیں وہ لے دے سکتے ہیں، لیکن کسی بڑی چیز کا لین دین کرنا اس کا آپ کو پابندی ہوگی کہ نہیں کر سکتے. سمجھے نا؟ جب تک آپ قرض داروں کے قرض ادا نہ کر لو، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کا مال بیچا جائے گا، آپ کا جو بھی سامان ہے سامان کو بیچا جائے گا اور قرض داروں کو جتنا اس سامان میں سے آ سکتا ہے ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا. سمجھے نا؟ فرض کرو 10 لوگوں سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے اور آپ کا مال 10 لوگوں سے قرض لیا 10,000 دینار اور آپ کا مال ہے 5,000 دینار کا، تو 5,000 دینار کا آپ کا مال بیچا جائے گا. اب اس میں سے کسی نے آپ نے 500 لیا ہے، کسی نے 1,500 لیا ہے، کسی نے 2,000 لیا ہے. تو جتنا جسے آپ نے لیا ہے اس 500 میں سے جتنا حصہ اس کا بنتا ہے اتنا اس کو، یعنی کہ 1,500 دیا جائے گا. 500 میں سے جتنا اس کا بنتا ہے اس کے حصے کے ساتھ اس کو دیا جائے گا. سمجھے نا؟ تو یہ حجر لگائی جائے گی اس پر کسی کے قرض کی وجہ سے. باقی جو ہے وہ نقصان ہو گیا نا ان کا، باقی نقصان باقی نہیں ہوگا، باقی ان کو چھوڑنا پڑے گا، باقی چھوڑنا پڑے گا. معاف ہو جائے گا تب بھی اس کے اوپر نہیں، معاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا اس شرط پر کہ اگر قاضی کے ذریعے ہو، کیونکہ انہوں نے خود جو ہے وہ خود یہاں پر مطالبہ کریں گے کہ ٹھیک ہے اس کا مال بیچا جائے اور ہمیں جو ملتا ہے جو ہمارے حصہ بنتا ہے ہمیں دیا جائے. خود جو اس چیز کو قبول کرے گی پہلے. اچھا، تو ان آیتوں حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ بے وقوف پر، یتیم پر، پاگل اور بچے کے مال خرچ کرنے سے روکنے کی جواز ہے اس کے اندر، تاکہ ان کا مال ضائع اور برباد نہ ہو. چھوٹا بچہ یتیم ہے، پاگل ہے، ان کو پتہ نہیں مال، ان کے مال خرچ کرنے پر کی پابندی لگائی جائے گی، ان کو خرچ بھی کرنے دیا جائے گا تاکہ مال کو ضائع نہ کرے، ان کا مال ضائع نہ ہو، اور ان کے حوالے بھی نہیں کیا جائے گا جب تک بالغ ہو جائیں یا جب تک عقلمند نہ ہو جائیں. تو اگر سے مسلک کے پیش نظر ان کے سرپرستوں کے لیے ان کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت ہے. اچھا، مال کے اوپر جو سرپرستی کرنے والا ہے، یتیم کا مال ہے آپ کے پاس، اب یتیم پر خرچ کرو گے آپ، اس کے کھانے پینے کی جو بھی ضروریات پوری کرو اس کے مال سے، اس کے مال سے پوری کرو گے، تو اس کے مال میں یہ تصرف آپ کو کرنے کی اجازت ہے اس طریقے سے جس میں یتیم کے مال کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. سمجھے نا؟ آپ اس کو کاروبار میں بھی لگا سکتے ہیں، بزنس میں لگا سکتے ہیں، تاکہ اس کا جو فائدہ ہو یتیم کے مال کو، یتیم کے مال تاکہ بڑھے، اس میں اضافہ ہو، کیونکہ پڑا تو ظاہر بات پر خرچ ہوتا رہے گا، کم ہوتا رہے گا، بلکہ کم خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں سے زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی. اگر اتنا مال ہے جس میں زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ کے حساب کا ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی دی جائے گی. احتشاماتی ہے تجرون فی اموال الیتامی، کہ یتیموں کے مال میں تجارت کیا کرو. یتیموں کا مال تمہارے پاس، اس کو تجارت کا کاروبار میں لگاؤ، بزنس میں لگاؤ. لا تأکلوها الصدقہ، کہ کہیں سال گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال زکوٰۃ دینا پڑ رہی ہے،
تو زکوٰۃ تو پھر دی جائے گی، تو اس کو کم ہوتا رہے. اور یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے جس کا مال ہے اس کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے. اب باقی دین کے احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حج ہے، ان میں اس کا بالغ ہونا شرط ہے. لیکن مالی معاملات میں زکوٰۃ کے اندر جس کا مال ہے اس کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے. سمجھا؟ اس کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا مانتے ہیں، خود من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ لو. وہاں پر مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نہ کہ شخص پر فرض ہوتی ہے. اور یہ فرق ہے یعنی باقی عبادات کے حوالے سے. خیر بات کر رہے تھے تو یہ حجت جو ہے ان پر لگے کس وجہ سے، کیونکہ ان کو مال خرچ کرنے کا پتہ نہیں ہے. آگے حجت کی اقسام ہے، اس کی لگی ہو تو اچھا تھا کہ یا تو موبائل کھولا کریں آپ سب لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. ہجر کی اقسام کیا ہے؟ ہجر کی دو قسمیں ہیں. ہجر کی پہلی قسم یہ ہے کہ جس میں پابندی کیے جانے والے کی مسلط ہو، یعنی بذات خود جس پر ہجر لگائی گئی ہے، پابندی لگائی ہے، اسی کی مسلط کے پیش نظر پابندی لگائی گئی ہے. جس طرح چھوٹا بچہ ہے تو پاگل ہے، سمجھے نا، اس پر پابندی لگائی گئی کس وجہ سے؟ اس کے فائدے کے لیے، اس بچے کے فائدے کے لیے، اس پاگل کے فائدے کے لیے. جس طرح کہ رات تو صفحاء اموالکم، تو صفحاء بے وقوف ان کو مال کرنا دو، کیونکہ ان کو مال دو گے تو ضائع کر دیں گے. یہاں پر ہجر پابندی لگائی گئی ہے مال کی صرف کرنے سے ان کے اپنے فائدے کے لیے، اس بچے کے فائدے کے لیے، اس پاگل کے فائدے کے لیے. تو یہ ہجر ہے کہ جس میں جس پر ہجر لگائی گئی ہے اس کا فائدہ ہے، اس کے فائدے کی خاطر. اور دوسری قسم ہے کہ دوسروں کے مسلط کے پیش نظر. ابھی ہم دونوں طرف پڑھیں. ایک ولا تو صفحاء، یہ کیا ہے کہ اس کے فائدے کے لیے، صفی کا، اس کے حقوق کا، خود اس کا اپنا فائدہ کے تاکہ اس کا مال رہا. اور دوسرے ہم نے احسان پڑھی ہے مال کے اوپر ہجر لگانے کی، کس کے لیے؟ دوسروں کے فائدے کے لیے. دوسروں کا فائدہ کمانا کہ دوسروں کا قرض تاکہ ادا ہو جائے. کیونکہ اعتماد یا جو بھی جس پر قرض ہو اس کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے اپنا مال جیسے چاہو خرچ کرتے رہو، وہ مال سارا خرچ کر کے اڑا دے گا، ختم کر دے گا. تو جس کا قرض دے رہا ہوں کسی کو کچھ نہیں ملے گا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے یہاں پر پھر اس کے صرفات پر ہر چیز پابندی لگائی جائے گی تاکہ قرض جنہوں نے دیا ہے قرض داروں کو ان کا حق پورا مل جائے یا کچھ نہ کچھ مل جائے. سمجھے نا؟ یا سارا مل جائے، بعض کا سارا مل سکتا ہے اور بعض کا سارا نہیں ملتا. جس طرح مثال دی ہے تو اس میں ممکن آدھا مل جائے، کچھ نہ کچھ اس کو حق مل جائے. تو یہ ہے کہ کسی دوسروں کی خاطر اس کو پابندی لگایا جانا، جیسے قرض دار مفلس پر پابندی لگانا، ایسے شخص کو اس کے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا جائے گا تاکہ قرض خواہوں کا نقصان نہ ہو. اور ایسے ہی ورثہ کے حق کے لیے ایسے مریض پر جو مرض الموت میں مبتلا ہو اس پر پابندی لگائی جائے گی کہ 1/2 سے زیادہ ہو وصیت نہیں کر سکتا. آدمی اپنی صحت مندی کی حالت میں چاہے سارا مال اللہ کی راہ میں دے، سارا مال خرچ کرنے کی کوشش نہیں، لیکن ایک آدمی ایسی بیماری میں ہے جس کو کہتے ہیں مرض المخوف. مرض المخوف مانی کہ وہ خوف کے مرض جس میں آدمی کے مرنے کا خطرہ ہو، ایسی مرض جس میں آدمی کے مرنے کا خطرہ ہو، قریب المرض جس کو کہتے ہیں، یا ایسا مرض. تو ایسے مریض کے اوپر پھر پابندی ہوگی. کیا پابندی ہوگی؟ کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 سے زیادہ کسی کو نہیں دے سکتا، وصیت نہیں کر سکتا. سمجھا؟ کیونکہ اس حالت میں اس کا مال زیادہ دینے کا معنی کیا ہے کہ ممکن اپنے وارثوں کو محروم کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ کوئی شخص اس کے اولاد نافرمان ہے، نہیں چاہتا کہ ان کو میری وراثت ملے، تو کیا کرتا ہے کہ مال وصیت کر دیتا ہے کہ میرا مال سارا مسجد کو دے دو، سارا مدرسے کو دے دو، فلاں کو دے دو. سمجھے نا؟ تاکہ اولاد کو اپنی وراثت سے محروم کرے. تو اس طرح کی مرض کی حالت میں انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 30/3 حصے سے زیادہ کی وصیت کر سکے. آپ کو بتایا صحت مندی کی حالت میں پورا مال بھی دے سکتے ہیں، پورا مال بھی دے سکتے ہیں اور وصیت بھی کر سکتے. وصیت فرق یہ ہے کہ صحت مندی کی حالت میں آدمی خود جو ہے اس کو ہوش و حواس ہے،
اور پتہ ہے ابھی اس کے موت کا قریب موت کا معاملہ قریب نہیں ہے، سمجھے نا. لیکن موت کا معاملہ قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی قریب المرگ جب دیکھا کہ مر رہا ہوں تو دیکھا بھی میری وراثت تو میرے فلاں کو چلی جائے گی تو فلاں کو وصیت کرتا. فرق یہ ہے، سمجھے نا. اور صحت مندی کی حالت میں آدمی صحت مند ہے، ٹھیک ہے ابھی آج مال ہے دے دے گا کل پھر اور کما گا، اور ہوتا ہے ایسا. فرض کرو آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، آپ نے 10 لاکھ کی خرچ کر دے دیا اللہ کی راہ میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دے گا. صحت مندی کی حالت میں. لیکن مرض الموت میں آدمی قریب المرگ ہے، پہلے وہ جا رہا ہے. فرق یہ ہے. سارا مال کیا وصیت کرتا ہے مرنے کے بعد. وصیت جو ہوئی نا، وصیت بھی اس میں وصیت بھی آتی ہے اور مال دینے کا بھی آتا ہے. مال دے نہیں سکتا، یعنی کہ ایک تہائی سے یہاں پر لکھا ہوا ہے 1/3 سے زیادہ مال کا تصرف کرنے کی پابندی لگانا، یعنی 1/3 سے زیادہ مال کسی کو دے بھی نہیں سکتا. ایک تو وصیت کرنا، وصیت بھی نہیں کر سکتا 2.5 مال سے زیادہ کی، اور کسی کو دے بھی نہیں سکتا جب مرض الموت میں ہے. لیکن جو وصیت ہے وہ تو عام حالت میں بھی، صحت مندی کی حالت میں بھی 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن صحت مندی کی حالت میں آپ مال کسی کو دینا چاہو تھوڑا سارا مال دے سکتے ہو، کچھ نہیں. آپ سوچ رہے ہیں حدیث کے مخالف جائے گا شاید آپ 1/3 سے زیادہ انکار منع کیا، وہ وصیت ہے. آپ ایک ہے فرض کرو کہ آپ کے پاس 10 لاکھ ہے، کسی جگہ پر فلڈ آ گیا، آپ نے 10 کا 10 لاکھ اٹھا کر وہاں پر لگا دیا، صحت مند ہو مشکل جائز ہے، سمجھے نا. لیکن وصیت کرو گے آپ کہ میرے وصیت کے ہوتی مرنے کے بعد، وصیت کا وہ آگے آئے کہ شاید وصیت کا آئے گا، وصیت ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اس حکم کو جاری کیا جائے، نافذ کیا جائے مرنے کے بعد. تو مرنے کے بعد اب مال اس کا نہیں ہے، وارثوں کا ہے، سمجھے. جب آدمی مر جاتا ہے تو مال اس کا نہیں رہتا، وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ آدمی اپنے مال میں جو وارثوں کا ہونے والا ہے اس میں سے 30 حصے کی وصیت کر سکتا ہے. تو فرق ہے وصیت میں کہ وصیت مرنے کے بعد نافذ ہوتی ہے، زندگی میں نہیں. جبکہ آپ کا جو مال صدقہ خیرات جو آپ دے رہے ہو ابھی فرض کرو وہ آپ کی زندگی میں ہے. فرق یہ ہے. دوسرا مسئلہ پہلی قسم ہجرت پابندیوں سے متعلقہ احکامات جس میں کسی شخص کو اپنی مسلک کے پیش نظر اس کو پابندی لگائی جائے، اس کے احکامات ہیں. پہلا حکم، اگر کسی شخص پر اس کی عمری بیوقوفی کی وجہ سے پابندی ہجرت لگائی جائے تو وہ کسی شخص یا مال پر زیادتی کرے تو اس کا ضامن ہوگا. فرض کرو بچہ ہے، اس کا مال ہے، لیکن اس کا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ بچہ کسی کے جا کر نقصان کر دیتا ہے تو کیا خیال ہے؟ اس کا نقصان اس بچے کے مال سے پورا کیا جائے گا. بچہ اس نقصان کا ضامن ہوگا اور اس زیادتی کا تاوان کا ذمہ دار ہوگا. بشرطے کہ جس پر زیادتی ہوئی ہے اس نے کوئی لاپرواہی نہ کی ہو. یہ ذرا سامنے بدل رکھیے. یعنی فرض کرو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاگل آدمی ہے، آپ نے مال اس کے حوالے کر دیا، بات چھوڑ کر گاڑی اس کو دے دی، بچے کو گاڑی دے دی جو لے جاؤ، اور بچے گاڑی جہاں کہیں آ کے ٹھوک دی. سمجھے؟ اب کیا ہے کہ اب کہو کہ یہ میرا گاڑی کا نقصان پورا کر نہیں، اور اس کا نقصان آپ کے ساتھ ہے، آپ نے کیوں نہیں بچے کو گاڑی. سمجھے؟ تو یہاں پر اگر آپ کی لاپرواہی ہے پھر آپ کو مدافع ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر بچے نے چابی اٹھا اور لے کے نکل گیا اور بچے نے جا کے گاڑی کہیں ٹھوک دی، تو یہاں بچہ جو ہے اس کا وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے مال سے یہ اس کا نقصان پورا کیا جائے گا. سمجھے نا؟ تو یہ ہے کہ جس کے اوپر ہجر لگائی گئی ہے اس وجہ سے اس کے جو اس طرح کے نقصانات ہیں، کسی کا نقصان کرتا ہے تو اس نقصان کا وہ ذمہ دار ہوگا، بشرطے کہ جس کا نقصان ہوا اس نے اس کو اجازت نہ دی ہو، اس کی لاپرواہی نہ ہو. اچھا، دوسری چیز بچے پر سے پابندی ہجرت وہ 2 چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے. اچھا، ہجرت کب ختم ہوگی بچے سے؟ 2 چیزوں سے ختم ہوتی ہے. بچے کا بالغ ہو جانا کہ جس کا علم ان علامات سے ہوتا ہے. بلوغت کے علامات کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے بچہ بالغ ہو گیا؟ محمد ہاں پڑھو.
15 साल का, उससे पहले नहीं। ये बात शाबाश। उसे तो बालो ये मिनी का क्रूज हाँ। और मेरे 12,000 और 15 साल सारी काम एक साथ, सारे काम एक साथ होंगे। सारे काम ना हो तो फिर 15 साल हाँ। मनी का खरूज ना, इख्तिलाफ ना हो, या क्या है कि ज़ेर नाम माल ना उगे तो फिर 15 साल का, समझे? और ये दोनों में से, तीन में से कोई एक चीज हो जाए तो उससे बालिग हो जाएगा। अच्छा जी, तो बच्चे का बालिग होने से उस पर से खत्म हो जाएगी एक चीज। दूसरी चीज उसका समझदार शर्त है, जिसने पहले पढ़ा है, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम। अल्लाह बताते हैं यतीमों के बारे में कि अगर तुम उनमें समझदारी देखते हो, और समझदारी कैसे पता चलेगी? बातें बड़ी अच्छी करता है। यहाँ पर माल का मामला है, माली मामला उसके कैसे हैं। हाँ, किसी को आपने 10 दिनार दिए बच्चे को, कोई इधर खर्च किए, उधर खर्च किए, और चंद 2 घंटों के दौर से 10 दिनार आप पे उड़ाए हुए। क्या माना है कि इसका माल खर्च करने का मामला सही नहीं है, तो इसको माल देना जायज नहीं है, इसके माल हवाले करना जायज नहीं है। बच्चा इस वक्त बड़ा नहीं, एक आदमी 20-30 साल, 30-40 साल का है, हाँ, सैलरी आती है, और सैलरी वो है कि जो महीने से भी ज़्यादा खर्च कर सकता है, बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर उड़ा देता है। इसका मतलब कि ये सफ़ीह है, ये सफ़ीह है, बेवकूफ़ है। तो क्या किया जाए? कोई इसके शख्स मुकर्रर किया जाए कि जो इसके ऊपर मुकर्रर हो, माल उसके पास, शख्स के पास रखा जाए, वो शख्स इसके खर्चात, इसके खर्चात माल उसके पास न छोड़ा जाए। और ऐसे होते हैं बात बेवकूफ़, सही ऐसे होते हैं। तो इसलिए अल्लाह कहता है फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम, कि अगर तुम उनमें समझदारी देखते हो तो तब उनके माल के हवाले करो, बनाने का और जांचने के लिए निकल गया कि उसको बार बार खर्च करने के लिए माल दिया जाए, और देखा जाए कि कैसे है, धोखा तो नहीं खाता, माल को बेजा खर्च नहीं करता, इस तरह की चीज़। तीसरी चीज़, जबकि किसी पागल या बेवकूफ़ से 2 चीज़ों से पाबंदी हिजर खत्म होती है। पागल या बेवकूफ़, ये बच्चा है, बच्चे से दो चीज़ों से क्या है, उसका बालिग होना और समझदार। इसी तरह पागल या बेवकूफ़ जो है, उसकी हिजर भी 2 चीज़ों से खत्म होती है। वो क्या है? या तो उसका पागलपन खत्म हो जाए, अकल वापस आ जाए, यानी अकल उसकी नहीं थी, अकल सही होगी। दूसरी चीज, अगर वो बेवकूफ़ है तो उस पर से हिजर की पाबंदी उसका खत्म हो जाएगी जब उसकी बेवकूफ़ी और जल्दबाजी खत्म हो जाए। एक है पागल की हिजर उसकी अकलमंदी से है, और बेवकूफ़ की हिजर किससे है? उसकी बेवकूफ़ी खत्म होने से। और बेवकूफ़ होने का माना लाजमी हिजर खत्म हो जाएगी। हाँ जी, जिस शख्स पर हिजर पाबंदी लगी हो उसकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी उसके बाप पर होगी। हाँ, असल तो है बच्चे की जिम्मेदारी किसका? बाप पर होती है, बशर्ते के बाप दीनदार और समझदार हो। अब बाप ही अगर उसका बेवकूफ़ है तो फिर किसी और को ढूंढना पड़ेगा। जी हाँ, फिर वो शख्स जिसको बाप ने वसीयत की हो, या बाप नहीं है फर्ज करो, सब तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसका माल ऐसी जगह में खर्च करे जो उसके लिए ज़्यादा बेहतर और नफा बख्श हो। जैसे यतीम के माल का जो सरपरस्त है उसको हुक्म दिया कि यतीम का माल खर्च करो, तो तिजारत में, दूसरी चीज़ों में, लेकिन फायदा हो, यहाँ से फायदा हो। एक तो है यतीम की दाती करना, खाने पीने की, उसमें भी माल का सही इस्तेमाल करना, ज़ाया ना होना। और दूसरा, उस यतीम के माल को किसी कारोबार बिजनेस में लगाना, किसी ऐसी चीज़ में लगाना जिसमें माल बड़े पैदा हो, तो वहाँ पर जिसमें वाकई ख्याल हो, यानी ऐसी चीज़ में उसको खर्च किया जा सकता है।
یتیم کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اسے نہ کھائے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کا ظالمانہ نہ تصرف کرے۔ یتیم کے مال کی ذمہ دار جو ہے اس کو یتیم پر خرچ کرتے ہوئے طریقے سے خرچ کرنا ہے کہ نہ اس میں فضول خرچی نہ ہو، اور اس کو خود کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یتیموں کا مال کھانے والوں کا بارے میں کیا فرمایا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ جو لوگ یتیموں کا ظلم کرتے ہوئے مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن سورۃ النساء کی اسی آیت میں اللہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یتیم کی سرپرستی کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے جو مالدار ہے، ایک ہے جو مالدار ہے۔ تو مالدار کو حق نہیں یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لے سوائے اس پر خرچ کرنے کے، اپنے لیے کچھ نہیں لے سکتا جو مالدار ہے۔ من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف۔ اگر یتیم کی سرپرستی کرنے والے یتیم کے سرپرست کرنے وہ فقیر ہے، غریب ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ اس میں سے دستور معروف کے مطابق لے سکتا ہے۔ معروف کتنا ہے؟ اور ہم پاتے ہیں کہ اس یتیم بچے کو اگر فرض کرو کسی اور آدمی کے حوالے کیا جائے کہ جو اس کی سرپرستی، اس کی دیکھ بھال، نگہداشت کی مزدوری لے، اجرت لے، سمجھے نا، اجرت لے، تو جتنی اجرت اس کو دی جا سکتی ہے اتنی ہی اجرت یہ اس کا سرپرست اس کے مال سے دے سکتا ہے۔ ایسا جو غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، کسی یتیم کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی سرپرستی کر رہا ہے، اب ظاہر بات اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کی نگرانی کرنا پڑتی ہے، اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، تو اس پر کیا ہے، اس نگہداشت کا جو اس کے مزدوری اس کو اجرت ہے وہ لے سکتا ہے۔ اور وہ اجرت کیسے معلوم کی جائے؟ اس معلوم کرنے کا طریقہ کہ فرض کرو وہ خود اس کی نگہداشت نہ کرے، کسی کو اس پر مقرر کر دے کہ آپ نے صرف بچے کی نگرانی کرنی ہے، اس کے سارے معاملات دیکھنے ہیں، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے، پہننے کے، ہر چیز پورے کرنی ہے۔ تو اس آدمی کو جس کی ذمہ داری لگائی ہے وہ کتنی اجرت لے سکتا ہے؟ تو اتنی ہی اجرت کہ اس کا سرپرستی اس کے مال سے لے سکتا ہے۔ اور لیکن اگر مالدار ہے، اس کی سرپرستی کرنے والا فقیر نہیں ہے، تو اس کو اجازت نہیں کہ اس میں اس کے مال میں سے کچھ بھی دے۔ تیسرا مسئلہ، تو دوسری قسم کی ہجرت جس میں اوروں کی خاطر، دوسروں کی خاطر جو ہے وہ کسی پر ہجرت لگائی گئی ہوتی، قرض وغیرہ کا معاملہ، کسی مقروض پر قرض کیا جائے گی کہ وقت سے پہلے ہجرت پابندی نہیں لگائی جا سکتی، نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ وقت ہونے سے پہلے قرض کیا جائے گی اس پر لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کسی لمبے سفر یا کا ارادہ کرے اس کے آنے سے پہلے قرض کیا جائے گی کہ وقت ہو جانے والا ہو، تو قرض دینے والے کے لیے مقروض کو سفر سے روک دینے کا حق ہے، یہاں تک کہ وہ رہن یا کوئی کسی مالدار کفیل کی ذمہ داری دے۔ کیا سمجھے اس سے؟ کہ کسی پر قرض ہے، اس وجہ سے اس پر ہجرت کب لگے گی؟ جب قرض کی ادائیگی کا وقت ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے قرض لیا تو فوراً آپ کے مال کے اوپر پوزی لگا لی، مال خرچہ کرو۔ ہاں، جب قرض کی ادائیگی کا وقت ہو جائے گا اور اس وقت آپ ادا نہ کر سکیں گے، پھر جو ہے آپ پر ہجرت لگائی جائے گی، سمجھا؟ الا یہ کہ کسی نے سفر کرنا ہے اور سفر لمبا ہے، قرض کی ادائیگی 6 مہینے بعد ہے، آپ نے آنا ہے سال کے بعد، تو پھر جو ہے آپ کو سفر سے روکا جا سکتا ہے کہ قرض ادا کرو اس کے بعد جاؤ، یا کوئی ضامن لاؤ، کفیل لاؤ، اور ہم نے ضامن اور کفیل کا جو پڑھا ہے، یا کوئی ضامن کفیل پیش کرو، یا پھر سفر اس وقت تک نہ کرو جب تک جو ہے اپنا قرض ادا نہ کرو۔ تو یہ جس پر قرض ہو اس پر توڑنے کے حوالے سے۔ دوسرا، اگر پابندی لگائے شخص کا مال اس کے قرض سے زیادہ ہو تو ایسے شخص کو اس کے مال میں تصرف کرنے سے ہی روکا جائے گا۔ ہاں، یہ بھی ہے، قرض تھوڑا ہے، آپ کے پاس مال زیادہ ہے، مال زیادہ ہونے کے معنی نہیں کہ پیسہ زیادہ ہے، پراپرٹی آپ کے پاس اور چیزیں ہیں تو جن کو بیچ کر قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کا مال زیادہ ہے، قرض تھوڑا ہے، تو پھر بھی پابندی نہیں لگے گی، کیونکہ جب مطالبہ ہوگا تو آپ کی ان چیزوں سے آپ کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے پابندی اس پر لگے گی جس کے پاس مال کم ہے اور قرض اس کا زیادہ ہے۔ لیکن اگر وہ ادائیگی نہ کرے
مال تو زیادہ ہے لیکن آدمی دے نہیں رہا خود بدماشی کر رہا ہے تو پھر اس سے مطالبہ کیا جائے گا. پھر بھی نہیں دیتا تو اس کو قید کیا جائے گا, قید کیا جائے گا. اور پھر بھی نہیں دیتا تو پھر اس کی پراپرٹی کو, اس کے مال کو بیچا جائے گا, قرض ادا کیا جائے گا. جی. لیکن اگر اس کا مال اس سے مطلوبہ قرض سے کم ہو تو مطالبہ کیے جانے پر اس شخص کو اس کے مال میں تصرف کرنے سے روکا جائے گا. یہاں پر اس کو پہلے لگائی جائے گی تاکہ قرض دینے والوں کا نقصان نہ ہو. اسی طرح سے مقروض کو اپنے مال سے عطیہ اور صدقہ ایسے کاموں سے روک دیا جائے گا. اس پر قرض ہے, اگر اس کا مال کم ہے تو پھر اس کو, اور مال قرض کم ہے اور قرض کا مطالبہ آ گیا, وقت آ گیا ادائیگی کا, تو ری کر سکتا اب اس پر پابندی لگائی جائے گی. اور ایسے شخص کو صدقہ خیرات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. صدقہ خیرات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی بشرطے کہ صدقہ خیرات بڑی شکل میں, لیکن چھوٹا ہوتا ہے 2 روپے کا معمولی قسم کا, وہ چیزیں کر سکتا ہے. جس کسی نے پابندی لگے شخص کو کوئی چیز بیچی یا پابندی کے باوجود اس سے کوئی چیز بطور قرض دی تو اس سے پابندی ختم ہونے سے پہلے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا. کیا سمجھے کہ کسی شخص پر پابندی لگی ہوئی ہے, آپ نے اس کو چیز بیچ دی, اب اس کی قیمت نہیں دے رہا تو یہ آپ کی غلطی ہے, کیوں آپ نے بیچ دی اس کو, سمجھے نا. تو یا اس سے بطور قرض کوئی چیز لے لی, سمجھے نا, کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کر دیا, اب وہ ادا نہیں کر سکا تو اب آپ کو اس سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی غلطی ہے, آپ نے کیوں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے. حکمران کو اختیار کے مقروض کا مال بیچ کر اس کی قیمت قرض کے حساب سے قرض خواہوں میں تقسیم کر دے جن کی ادائیگی کا وقت ہو چکا ہو. جسے بات کی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ 10 آدمی سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے, اب آپ قرض ادا نہیں کر سکے تو حکمران یا قاضی جب جو بھی ہے آپ کا مال بیچ کر جتنا جس کا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے آپ کے مال میں سے وہ دے گا. لیکن کیا سارا مال بیچے گا؟ مال کا اتنا حصہ چھوڑے گا جو آپ کی ذاتی بنیادی کھانے پینے کی بنیاد کے لیے ضروری ہے. رہنے کے لیے گھر آپ کے لیے ضروری ہے, وہ نہیں بیچے گا. لیکن اس کے علاوہ آپ کی اور کوئی پراپرٹی ہے, گاڑی ہے, جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ایسی چیزیں کہ جو آپ کی بنیادی زندگی کی ضروریات سے بڑھ کر ہے, ان کو بیچ کر وہ اور ان کا ادا کرے گا. تو یہ تھے ہجرت کے متعلق چند مسائل. معافی کرنا خیر صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد. اگلا ہفتہ خط رہے گی, چھٹی کرتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ